پاک کے اندر اس کے بڑے حقوق بیان کیے گئے۔ مثال کے طور پر وہ انسان جو اہل کفر اور کافروں کے گھر میں پیدا ہوا اور مسلمانوں کی حکومت میں وہ آ کر رہنا چاہتا ہے اور اسلام کے اندر آتا ہے کہ وہ کافر بن کر اسلامی کنٹری میں رہ سکتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ بتایا گیا کہ حتیٰ یعطوا الجزیہ، ہاں اس سے تم ٹیکس لو اور یہ تمہارے جو مملکت کے جو آئین ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے یہ تمہاری سرزمین پہ رہ سکتا ہے۔ اس کافر سے تو ہماری کوئی لڑائی ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہماری اس اسلامی مملکت پاکستان کے اندر ہندو بھی رہتی ہیں، ہندو بن کے رہ رہے ہیں، میری کوئی لڑائی نہیں، کوئی ہمارا دنگا فساد نہیں، وہ رہیں۔ اس کے اندر کرسچن عیسائی رہتی ہیں، عیسائی بن کے رہ رہے ہیں، بالکل رہ جائیں، ہمیں اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں۔ بہت سارے یہاں عیسائی بھی رہتی ہیں اور ایک ہی کالونی کے اندر عیسائی اور مسلمان رہائش پذیر ہیں، ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں، رہ جائیں۔ یہ ہے مطلقاً کافر اور یہ رہ جائیں۔ اسلام اس کے حقوق بڑے بتاتا ہے اور اس کی یقیناً ہمیں اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوگی، خیر خواہی بھی کرنی ہوگی، اور مسلمان اس کے ساتھ خیر خواہی اس نیت سے کرے تاکہ یہ اس بات کو دیکھے کہ مسلمان کتنا خیر خواہ ہے اور یہ تاکہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ اور دوسرا کافر وہ انسان ہے جسے ہم ایک مرتد کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لاکھ بار توبہ کر کہ ایک آدمی مسلمان ہے، بالغ ہوا، مسلمان ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ وہ انسان ہندو ہو جاتا ہے، وہ مسلمان عیسائی ہو جاتا ہے، اہل کفر میں داخل ہو جاتا ہے، یہ مرتد ہو گیا۔ یہ کافر جو مرتد ہے اس کے بارے میں بھی حکم ہے، چھٹا پارہ ہے، اور اس چھٹے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ یہ انسان جو مرتد ہو چکا ہے اگر ارتداد کی صورت میں جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا گیا، جس مذہب میں گیا اسی پر اس کو موت آ گئی، وہ کافر ہو۔ قرآن کا فیصلہ یہ کافر ہے۔ ہاں اسلامی سلطنت میں یہ جب مرتد ہو جائے گا پھر اس کی سزا ہے کہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا کہ اس نے اسلام کو کیوں چھوڑا۔ تیسرا کافر وہ ہے جو زندیق ہے۔ زندیق کافر وہ ہوتا ہے کہ جو لبادہ بظاہر اسلام کا اوڑھے، حلیہ اسلام کی طرح، انداز اسلام کی طرح، نمازیں اس مسلمانوں والی، انداز مسلمانوں والے، مگر بھیڑا انسان ایسا ہو کہ خبیث الفطرت، اس کی فطرت کے اندر، اس کی گھٹی کے اندر نحوست ہو، بد فطرت انسان ہو۔ مثال کے طور پر کہ بظاہر تو وہ کلمہ پڑھتا رہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے، کلمہ یہی پڑھ رہا ہے، مسجدیں بھی بنا رہی ہیں، عبادتیں بھی کر رہی ہیں، لیکن ختم نبوت کا ڈاکہ ڈال رہی ہے، یہ کافر ہے، زندیق۔ اور ایسا کافر زندیق، اس کے کوئی حقوق نہیں، اس کی صرف سزا ہے، یہ اس کو کوئی مطلب ہے رہنے کا حق نہیں۔ اور یہ زندیق کافر، یہ چاہے جس کا دور آ جائے یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں۔ قیامت تو آ سکتی ہے مگر یہ کافر ہرگز کسی مسلمان کو برداشت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو انسان ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے، جو ختم نبوت کا منکر ہو جائے، اس نے تو پوری اسلام کی عمارت کو اٹھا دیا۔ کیا یہ بدبخت انسان بنے پھر رہے گے جو حقوق مانگتے ہیں؟ کیا ان کو حقوق میں دیا جائے؟ ہاں ان کے حقوق فقط یہی ہے ان کو لکتر مارے جائیں، ان کو لکتر مارے جائیں، کوئی ان کے حقوق نہیں، ان کے حقوق کی کوئی پاسداری نہیں کی جائے گی۔ ایسے لوگوں سے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق داری نہیں، کوئی ان سے لین دین نہیں، کوئی ان کے ساتھ بیٹھک نہیں، کوئی ان کے ساتھ اجلاس نہیں۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ جو اس کافر زندیق جسے آج ہم قادیانی یا مرزائی کہتی ہیں، جو ان کے ساتھ یاری لگاتا ہے، اس نے میرے نانا محمد مصطفیٰ سے بے وفائی کی ہے۔ آقا کے بے وفا نہیں بنو، پہچانو۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق قرآن پاک کے یہ جو کافر زندیق ہے 10ویں پارے کے اندر بتایا گیا وَغُلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کیجئے، ان کے اوپر سختی کریں، ان کے اوپر نرم رویہ اختیار نہ کریں۔ وَالْمُنَافِقِينَ وَغُلُظْ عَلَيْهِمْ 10واں پارہ سورہ توبہ ہے۔